وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہے روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا، ہے نا؟ کچھ ایسی صورتحال ہے. اتنے مسائل ہم نے اپنے ارد گرد پھیلا لیے ہیں اور ارد گرد پیدا کر لیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اصل مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے، جو ہمارے بقا کا مسئلہ ہے، جو ہمارے انجام کا، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور سب سے اہم بات جو دوامی مسئلہ ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا، اسے ہم بھول گئے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ اور مخلوقات موجود تھی، ہماری کیا ضرورت تھی؟ تو جب ہم قرآن سے اس سوال کے لیے رجوع کرتے ہیں تو وہاں کیا جواب ملتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے بنایا کہ ہماری بندگی کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، عبادت نہیں کہوں گی میں، عبادت سے نا آپ کا ذہن محدود ہو جاتا ہے، کیونکہ اردو میں عبادت کا لفظ جو استعمال ہونا شروع ہو گیا نا، وہ شروع ہو گیا ریچولز کے لیے، یعنی جو ہماری رسمی عبادت ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی عبادتیں ہیں بلا شک و شبہ ہے. لیکن جب لفظ عبد استعمال ہوتا ہے ادبی کا، اور ادبی میں اس کا جب مفہوم لیا جاتا ہے تو بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، عبدیت سے مراد ہے مکمل طور پر سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو کسی کی بندگی میں، کسی کی غلامی میں، کسی کے ماتحتی میں ایسے دے دینا کہ وہ جو کہیں ہم وہ کریں. اس میں وہ خاص عبادات بھی شامل ہیں جو اوقات کے ساتھ ہم پر فرض کر دی گئی، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، اگر اللہ توفیق دے، وسائل دے تو عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کے روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم پر شیڈیولڈ کر دی گئی ہیں نا. اس کے علاوہ اپنی پوری زندگی کو ویسے گزارنا جیسے اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے، یہ زندگی بندگی کہلاتی ہے. صرف 5 نمازیں پڑھ کر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، بندہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے اللہ کی توحید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی. ٹھیک ہے، اور جو ہمارا کلمہ شہادہ ہے، اصل میں شہادہ ہی اصل کلمہ ہے، تو اس کا مفہوم زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں تو ہم مسلمانوں میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. لیکن اب ایمان کے بعد اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے ٹوٹل اپنے آپ کو جھکا دینا، ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تحت جھکا دینا. اب اس کی کچھ علامتیں ہیں. علامتوں میں آپ کو پتا ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، حج ہے. اس سے تو پتا چل گیا نا علامتی طور پر. لیکن صرف یہ علامتیں کافی نہیں ہیں، آپ کی پوری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہے نا. یعنی مسلمان وہ ہے جس کا مرنا، جس کا جینا، جس کی زندگی گزارنا سب اسلام کے مطابق ہو. اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا، نہ ہی اس کو مانتا ہے کہ آپ شادی کے موقع پر ہندوؤں کی رسمیں کریں، مرنے کے موقع پر ہندوؤں کی رسمیں کریں، اور صرف نماز پڑھ لیں تو آپ کو بخش دیا جائے گا. یہ وعدہ نہیں ہے اسلام کا. اللہ رب کریم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا شرط ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا اسوہ حسنہ، تمہارا رول ماڈل، تمہارا ماڈل اگزامپل، تمہارا نمونہ عمل نبی کی زندگی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ اطاعت ہر معاملے میں ہوگی. ایک تابعی تھے شفیق بلخی، انہوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا. آپ امیجن کریں گے، خربوزہ نہیں کھایا ساری عمر، کیونکہ وہ کہتے تھے میں ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ آپ خربوزہ کیسے کھاتے تھے. نام تو ہم بڑے لیتے ہیں نا، ہم جی فلاں کے بڑے محبت کرنے والے ہیں، فلاں کے بڑے محبت کرنے والے ہیں، ہم جی قادری ہیں، ہم جی رضوی ہیں، ہم پتہ نہیں چشتی ہیں. لیکن کبھی ان کے کردار بھی تو دیکھیے نا کہ وہ ساری عمر خربوزہ کھانے سے گریز کرتے رہے کہ مجھے سنت کا طریقہ نہیں ملتا کہ آپ خربوزہ کیسے کھاتے تھے.
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ نہیں کھایا، ان تک نہیں پہنچا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں کھائی حلال چیز ہے آپ وہ پھل نہیں کھا سکتے. میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس قدر غلط کرتے تھے جو تابعین ہیں وہ سنت کے معاملے میں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں پانی بیٹھ کر نہیں پی سکتے، کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں، حالانکہ پاس چیئر یا سٹول پڑا ہوتا ہے. تو اسلام کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر آپ کہنا چاہیں اسلام کیا ہے، قرآن و سنت. اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. ابھی جو بہن شمسا نے نعت پڑھی اس کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بالکل بالکل درست شعر ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی مجھے قرآن کی عربی نہیں آتی، مجھے قرآن سمجھنا مشکل لگتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، سنت دیکھ لو، سنت پر عمل کر لو. سنت قرآن کا عملی نمونہ ہے، لہذا سنت تو پڑھ سکتے ہیں نا، حدیث پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. صرف ایک چیز ہمیشہ ویریفائی کر لیں کہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، خود بہت قرآن پر عمل ہو جائے گا. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. کس دن؟ اس دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا، اس دن جو 50,000 سالہ طویل دن ہے، اس دن جب ساری مخلوقات اکٹھی کی جائیں گی، چرند پرند وحوش، آسمان زمین سب ہم پر گواہ بنا کر لائے جائیں گے. یونیورسل ڈے. اس دن ساری کائنات کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے نہیں، ساری کائنات کے سامنے ہمارے اعمال نامے کھولے اور تولے اور جانچے جائیں گے. ہماری کامیابی یا ناکامی کا اعلان ہوگا. وہ ایسا دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، 70,000 فرشتے لائیں گے. جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اس کو 70,000 لگامیں پہنائی گئی ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. اور اس کے گھڑکنے کا عالم یہ ہوگا، جہنم کے جوش کھانے کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے گدے کی آواز سب پر حاوی ہو جاتی ہے، جہنم کے جوش کھانے کی آواز حشر میں ایسے گونجے گی. اور اس کو جب سامنے لایا جائے گا تو انبیاء کا گروہ، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، اللہ آج ہمیں جہنم سے بچا لینا. اس دن ذرا اس چیز کو ویژولائز کیجئے، تصور میں لائیے. حشر کا میدان ہے، پوری زمین پر ایک سلوٹ بھی نہیں، چادر کی طرح، جیسے یہ چادر بچھی ہے اس طرح چادر کی طرح سیدھی زمین، کوئی سایہ نہیں ہے، کہیں کوئی آڑ نہیں ہے، سورج براہ راست سروں پر چمک رہا ہے، پوری مخلوق موجود ہے، اللہ کا تخت سامنے پڑا ہے، اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، فرشتے صف در صف موجود ہیں، ان میں عذاب کے جہنم کے فرشتے بھی سامنے ہیں. جنت وہ بلندی پر چمک رہی ہے اور آپ کے سامنے گہرائی میں جہنم بھڑک رہی ہے. اس کے شعلے اونچے آ رہے ہوں گے، آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، جوش کھانے کی، گڑر گڑر کی آواز آ رہی ہے، جلنے کی، جو ایک شعلوں کی بھڑکنے کی آواز ہوتی ہے آپ سن رہے ہیں. اور جہنم بار بار پکار رہی ہے کہ میرے اندر شکار ڈالے جائیں، جنہیں میرا لقمہ بننا ہے میرے اندر ڈالا جائے. اس وقت میں مجرموں کو جہنم کے گرد کھڑا کر دیا جائے گا، گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا، کہا جائے گا اب دیکھو یہ جہنم ہے. اس کا انکار کرتے تھے نا، یہ جہنم ہے. اس وقت اگر ہمارے کام کسی چیز نے آنا ہے تو قرآن اور سننا. اللہ کسی تیسری چیز کو قبول نہیں کریں گے. قرآن اور سننا. اللہ نے قرآن بھیجا اور قرآن کی وضاحت کے لیے اپنا نبی بھیجا. اللہ ان دو کے سوا کسی تیسری چیز سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. لہذا اس روز کسی کا قادری، رضوی، چشتی، دیوبندی، سنی، وہابی کچھ ہونا کام نہیں آئے گا. اس روز صرف ایک چیز کام آئے گی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا. جتنا بھی عمل ہوگا اگر وہ خلوص نیت سے ہوگا تو قبول کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں. جنت کو صرف ایک رستہ جاتا ہے، وہ رستہ جس پر آدم علیہ السلام چل کر گئے، ابراہیم علیہ السلام چل کر گئے، نوح علیہ السلام چل کر گئے، اسماعیل علیہ السلام چل کر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، تمام انبیاء کا گروہ، ان کے تمام ساتھی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طویل رستہ اس پر چلے جا رہے ہیں، وہ آگے ہیں ہم پیچھے. اس کے سوا رستہ چھوڑ کر آپ ذرا ادھر ادھر ہوئے نہیں اور جہنم کی طرف مڑے نہیں، کوئی اور رستہ نہیں ہے.
جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ساروں کی گنجائش ہے، جھوٹ بولتے ہیں. پہلی بات، اسلام میں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقہ در فرقہ بٹ گئے، آپ کون سے کوئی تعلق نہیں. تعلق نہیں ہے مطلب آپ کی امتی نہیں ہے. بات مت کرنا ان کی روزے قیامت. لہٰذا پہلی بات، ہم مسلمان ہیں، قرآن و سنت پر چلیے. آپ کو جو بزرگ اچھے لگتے ہیں ان سے محبت کیجیے، وہ آپ کا ذاتی فیل ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھیے، مسلمان مانیے. اور مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کو اپنانا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نیک عمل کریں، ہے نا. اللہ رب کریم نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. تو عمل صالح کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. تو عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح وہ کام ہے جو نیکی پر مشتمل ہے، اچھائی پر مشتمل ہے، لیکن ان کے پیچھے اولاً آپ کا ایمان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا ضروری ہے. غیر مسلموں کے نیک عمل ایسے اڑا دیے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جیسے تم پھونک مار کر غبار اڑا دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں جو مشرکین ہیں ہم ان کے عمل روزے قیامت ایسے ضائع کر دیں گے جیسے تم پھونک مارتے ہو کسی چیز پر ڈسٹ پڑی ہو. آپ ایسے کریں تو ڈسٹ کہاں جائے گی؟ بس گئی، کہیں بھی گئی. اسی طرح سے ان کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے. لہذا ایمان شرط ہے. ایمان کے بعد دوسری چیز اخلاص. اللہ رب کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، روزے قیامت اسے دکھا کر سزا دی جائے گی. جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا نیک، اس کو سنا کر سزا دی جائے گی. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے قیامت لوگ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس لوگ آئیں گے اور اپنے نیک اعمال لے کر آئیں گے. تو اللہ کہے کہ یہ عمل تم نے میرے لیے نہیں کیے تھے، دنیا کے لیے کیے تھے، لوگوں کے لیے کیے تھے. اب جاؤ لوگوں سے جا کے نظر لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوا شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے تو صحابہ گفتگو کر رہے تھے. آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی دجال کے متعلق ڈسکشنز کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاؤں جو دجال سے بھی خوفناک ہے، دجال سے بھی خوفناک ہے. صحابہ نے کہا جی دجال سے بھی خوفناک ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا شرک الخفی. صحابہ نے کہا جی شرک خفی، پوشیدہ شرک، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا دکھاوا، یعنی ریا ایسی خطرناک چیز ہے. آپ نے کہا دجال سے بھی خوفناک ہے، کیونکہ دجال تو ایک زمانے میں آنا ہے نا، دکھاوا تو ہمارے آس پاس ہے. تو دکھاوا ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے کہ اللہ رب کریم کے پاس ایک بندہ لایا جائے گا، عالم ہوگا. اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا، آج کے دن کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ جی میں نے علم سیکھا اور سکھایا آپ کی راہ میں، ساری زندگی علم بانٹتا رہا. اللہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تم نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے عالم کہہ دیا گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور اسے جہنم میں گرا دیا جائے گا. پھر ایک شہید لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ جی میں آپ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے کہہ دیا گیا تیرا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے. اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح ایک سخی لایا جائے گا، اور جیسا کہ نرس کی طویل حدیث ہے بڑی بڑی نیکیوں کے حامل افراد ریا کی وجہ سے جہنم میں بنا دیے جائیں گے. تو ریا کاری، دکھاوا بہت بڑی مصیبت ہے. لہٰذا عمل میں پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ ایمان، اور دوسری اخلاص. خالصتاً اللہ کے لیے. ہمیں نہ کسی کی تعریف چاہیے نہ کسی کی تنقید کی فکر ہے. ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے. میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہذا کوئی مجھے برا کہے، کوئی مجھے اچھا کہے، مجھے کوئی فکر نہیں. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کیا فرق پڑتا ہے نا. لوگوں کی رائے بڑی عارضی ہوتی ہے، آج اچھے ہیں تو کل برے. حتیٰ کہ انٹرنیشنل لیول پر اسرائیل کا جو صدر پہلا بنا، شیرون سم تھنگ اس کا نام تھا، تو اس نے کافی ٹیررسٹ اٹیک کیے امریکہ وغیرہ میں، تو اس کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جہاں میرے مار دیا جائے. خیر اس کے بعد سیاسی صورتحال بدلی اور فلسطین کو اسرائیل قرار دے دیا گیا اور وہ وہاں کا پہلا صدر بن گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کو نوبل پرائز ملا فار پیس. تو زمانے کی رائے ایسے بدلتی ہے. زمانے کی رائے کی فکر نہ کیا کریں. جیسے جیسے ہمارے مفاد بدلتے ہیں ویسے ویسے رائے بدلتی ہے. آپ اپنے سیاستدانوں کو تو دیکھتے ہی رہتے، گھروں میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اصل کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و سنت. لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
اصل بات یہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے مطابق آنا. تو دوسری چیز اخلاص. ٹھیک. تیسری چیز اس میں آتی ہے رزق حلال، کیونکہ نیکیوں کے لیے ذرائع چاہیے ہوتے ہیں. فرض کریں آپ نیکی کرتے ہیں کہ کسی کو پانی پلاتے ہیں، تو پانی ظاہر ہے آپ اس کا بل دیتے ہیں تو پانی ملتا ہے. آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کپڑا دیتے ہیں، کسی کو دوائی لے دیتے ہیں، کسی کی فیس ادا کر دیتے ہیں، سب نیکی کے کام ہے. مگر نیکی کے لیے شرط کیا ہے؟ رزق حلال. اللہ پاک ہے اور پاک اشیاء پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام رزق سے حج کرنا ایسا ہے جیسے پیشاب سے وضو کرنا. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ لہذا رزق حرام اللہ کبھی قبول نہیں کرتے، صرف رزق حلال. ہاں رزق حلال سے تھوڑا سا صدقہ بھی بہت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال رزق سے اگر کوئی آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے، آدھی کھجور، تو اللہ اس کو ایسے اپنے ہاتھ میں سائے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے دیتے ہیں اور اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم اپنے بیڑ کے بچے کی کرتے ہو. کسی کی بیڑ ہو، اس کا بچہ ہو تو پرورش کرتے ہیں نا سنبھال کے، ایسے پرورش کرتے ہیں. تو قیامت کے روز آدھی کھجور ایک قیراط برابر ہو. صحابہ نے کہا قیراط کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا احد پہاڑ. آدھی کھجور جو رزق حلال سے صدقہ کی گئی، روز قیامت وہ ایک احد پہاڑ کے برابر بڑی ہو کر ملے گی. آپ کو اللہ اعمال میں وزن ڈال دیں گے. تو رزق حلال، رزق حرام سے کیے گئے صدقے قبول نہیں ہوتے. لہٰذا یہ جو دکھاوے کی سلائی مشینیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں ان میں دکھاوا بھی ہوتا ہے، رزق حرام بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی وہ شادیاں کرا دیجیے، فلاں کرا دیا، نہیں، ایسے کام نہیں اللہ کو قبول. رزق حلال شرط ہے، حلال ذرائع. ٹھیک. یہ جو ہمارے یہاں کہانیاں بنی ہوئی ہیں نا کہ سلطانہ ڈاکو لوٹتا تھا دن میں اور رات کو غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، تو اللہ کو ایسا رزق نہیں چاہیے. رزق حلال. ٹھیک ہے. رزق حلال. اب تین میں نے آپ کو بنیادی عناصر یا ایلیمنٹ بنا دیے اعمال صالحہ کے. اور عمل صالح جو ہے یہ جنت کے دو جو نمبر ہے نا تالے کے جو لگنے ہیں ان میں سے ایک ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان، اور دوسرا ہے عمل صالح. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں. اب میں آپ کو بتا کے رہا ہوں ایمان سے تو اب سب واقف ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، سارے نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ آپ سب کو پتا ہے. میرا موضوع ابھی جو چل رہا ہے وہ دوسرا حصہ ہے عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ ہم ہر کام کرتے ہیں اس کو نیکی کا سمجھتے ہیں، کیا وہ نیکی کا ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو چیک کرنا ہے. تو لہذا پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اخلاص، تیسرا حلال ذرائع استعمال کرنا. دوبارہ ذرا مجھے گن کر بتائیں کیا کیا بتایا میں نے. پہلی چیز ایمان، دوسری اخلاص، تیسری عمل صالح. اخلاص کو آپ نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں. اور رزق حلال، تیسری چیز رزق حلال یا حلال ذرائع استعمال کرنا. اب چوتھی چیز آ جائے. چوتھی چیز کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سنت کے مطابق ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، مانتے؟ کوئی اختلاف رائے تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کی تکمیل ہو گئی، مانتے؟ کوئی اختلاف رائے تو نہیں. قرآن مکمل ہو گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تو حج کے موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ عرفہ کے دن. شاباش، احسنتن، شاباش. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا. یہ کس بات کا اعلان تھا؟ وہی مکمل ہو گئی ہے، اب دین میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. دین اپنی فائنل شکل میں تمہارے سامنے آ گیا. دین کی تکمیل، نفاذ کی، دین کی تکمیل کس کا فرض تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کا علم بھیجنا اللہ کا کام تھا نا، اصول بھیجنا، ان کو لاگو دنیا میں کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا. دنیا سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفاذ دین کا فریضہ پورا کر چکے تھے. دین اسلام اپنی مکمل شکل میں مدینہ میں نافذ ہو چکا تھا. اتفاق رائے ہے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اچھا، جس کے ذہن میں بھی سوال ہے وہ لکھ سکتا ہے اور اس کو بعد میں پوچھ سکتا ہے. اچھا، جن کو نیچے بیٹھنا مشکل ہے بھی سیٹیں ہیں، اوپر آ جائے. جس کو بھی دقت ہو رہی ہے وہ اوپر آ جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ایزی ہو کر بیٹھے.
اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل شکل میں نافذ کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا زمانہ، صحابہ کا عہد جو ہے وہ 100 سال کا ہے تقریباً بنتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کی گورنمنٹ رہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اگرچہ اس وقت تک خلافت کی شکل تھوڑی تبدیل ہو گئی تھی، بہرحال وہ بھی صحابی رسول تھے. تو یہ سارا زمانہ جو ہے یہ صحابہ کا عہد رہا اور صحابہ کی گورنمنٹ رہی، اور انہوں نے دین کو ویسے ہی نافذ کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا. تو ہمارے کسی بھی کام کے درست یا غلط ہونے کا جو انحصار ہے، جب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. ہم اسے قرآن پر چیک کرتے ہیں کہ اس سے قرآن سے ہم اس کی دلیل لے لیں، یا پھر ہم سنت سے چیک کرتے ہیں، یا پھر ہم لوگ صحابہ کے عمل سے چیک کرتے ہیں کہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے ان کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. اور اگر تینوں چیزوں میں نہ ملے تو پھر وہ کام اسلام سے متعلقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطابق سنت ہونا. اب سنت سے ہٹ کر جب کوئی کام کیا جائے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ بدعت. ٹھیک ہے، بدعت پر بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عمل صالح کے لیے کیا شرائط میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. ایمان والا ہونا، مومن ہونا، اس کے بعد مخلص ہونا، خالصاً اللہ کے لیے کام کرنا. تیسری چیز میں نے عرض کی کہ حلال ذرائع اختیار کرنا، اور چوتھی چیز سنت کے مطابق اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اس کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اتباع سنت کی طرف. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، دین کو مکمل ترین شکل میں پیش کر دیا. آپ کے بعد کوئی وحی تو نہیں آئی نا، آنے بھی نہیں ہے. کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں ملا، ملنا بھی نہیں ہے. تو دین میں اس کے بعد جو بھی اضافے ہوئے وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیے. کوئی اللہ کی طرف سے وحی تو نہیں نہ آ رہی تھی، کوئی فرشتہ تو نہیں آ رہا. اب اگر آج میں دین میں کوئی خدا نخواستہ بات بیان کروں کہ جی یہ چیز دین کا حصہ ہے، اور نہ وہ قرآن میں ملے نہ سنت میں ملے، تو پھر وہ کیا ہوگی؟ میری رائے ہوگی نا. تو مجھے رائے دینے کا کیا حق ہے؟ مجھے رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ دین سازی ہمارا کام نہیں ہے. دین سازی اللہ کا کام ہے. دین کے قوانین بنانا اللہ کا کام تھا اور اس کو نافذ کرنا نبی کا کام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مکمل کام کر کے تشریف لے جا چکے دنیا سے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف اس کو فالو کرنا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ بدعت ہے کیا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور اس کی بنا پر گھروں کے اندر ایک بہن دوسری بہن کو وابی کہتی ہے اور دوسری بہن پہلی کو کیا کہتی ہے؟ سنی نہیں، شرکیہ حرکتیں کرنے والے اس طرح کے القابات دیتے ہیں. تھوڑی سی چیزوں کو سمجھیے. ٹھیک ہے، سنا کریں، سمجھا کریں، پھر کریں وہ جو آپ نے کرنا ہے. ہر کوئی اپنے عمل میں آزاد ہے، البتہ سننا علم کا رستہ ہے. بدعت کا روٹ جو ہے بے دال آئین ہے. بدعہ کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز بنانا. بدی کہتے ہیں نئی چیز بنانے والے کو، انوینٹر کو. انوینشن ہوتی ہے بدعت، نئی چیز، ایسی چیز جو نہ پائی جاتی ہو، بنا دی گئی ہو. انوینشن کے معنوں میں تو اس میں سائنسی ایجادات بھی آ جاتی ہیں جو انوینٹ کی گئی ہے نا. لیکن جب ہم دینی مفہوم میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو دینی مفہوم میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے بدعت، اس سے مراد ہوتا ہے دین میں ایسے احکامات نکالنا جو قرآن و سنت اور عمل صحابہ سے ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، جب ہم اسلام کی اصطلاح میں بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سائنسی ایجادات نہیں ہوتی. لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ سائنسی ایجادات کیوں استعمال کرتے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں استعمال کرتے ہو، تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے. کیونکہ موضوع مذہب ہے، انسانی ارتقاء تہذیب کا توقع کے ساتھ ہونا ہی. بدعت کا آسان ترین لفظوں میں مفہوم کیا ہے؟ دین میں ایسی بات لانا جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ حدیث سے ثابت ہو یا سنت سے ثابت ہو، نہ ہی عمل صحابہ سے ثابت ہو. ٹھیک ہے، اور کوئی اس چیز کو دین کا حصہ قرار دے اور کہے کہ ایسا کرنے سے ثواب ملے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی بات پھر ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ اس کو وضاحت سے سمجھیں. اس کو سمجھیں گے تو موضوع آگے چلے گا. بدعت سے مراد وہ سارے کام ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ ہی وہ عمل جو ہے عمل صحابہ سے ثابت ہو، اور کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ کام کرنے سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا. ٹھیک ہے، اب چونکہ وہ قرآن و سنت اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
تو اس چیز کو دین کا حصہ ایسی کسی بھی چیز کو قرار دینا کیا ہے؟ بدعت. دین میں اضافہ، دین میں نیا مواد شامل کرنا جس کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین میں اضافہ یا کمی کرنے کے مجاز نہیں ہے. خود اللہ نے کہا سورہ اعراف میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یا تو تم قرآن بدل کے لے آؤ یا پھر کچھ احکامات تبدیل کر دو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجئے مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ میں قرآن میں تبدیلی کر سکوں، میں تو صرف احکامات بیان کر سکتا ہوں اگر تم ان پر عمل کرنا چاہو تو. لہذا دین میں تبدیلی کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ اچھا جی آج سے نمازیں آپ پر 4 کر دی گئی ہیں، فجر کی نماز بڑی مشکل ہوتی ہے تو معاف، کسی کو اختیار نہیں ہے نا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں آج سے 6 نمازیں ہوں گی کیونکہ ہم لوگ گنہگار زیادہ ہو گئے تو 6 نمازیں فرض کی جائیں گی، لہٰذا ظہر و عصر کے درمیان فلاں وقت پر ایک نماز اور پڑھی جائے گی، تو اس کا بھی اختیار نہیں ہے نا. جو اللہ نے دین دیا وہ منوان ویسا ہی ہوگا، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بدعت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو دین کا حصہ قرار دی جائے لیکن نہ اس کا ثبوت قرآن سے ملے، نہ سنت سے ملے اور نہ ہی عمل صحابہ سے ملے. ٹھیک ہے. تو اب بدعت کا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، ایک جو کامن کوسچن ہے جو بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا اور یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ سننا سے ثابت ہے، حدیث و سننا ایک ہی بات ہے، اور نہ ہی عمل صحابہ سے ثابت ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے تو ثواب کا کام. اچھا فرق کیا پڑتا ہے؟ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار. ہر محدثہ، اچھا محدثہ کا لفظ آپ سمجھتے ہیں، آپ حادثہ کہتے ہیں نا. حادثہ کیا ہوتا ہے؟ اچانک رونما ہونے والی چیز. اصل میں حدث دال سے اس کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز. ٹھیک ہے. اسی سے حدیث بھی بنا ہے، بات کرنا، گفتگو کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی بات جو بنائی جائے وہ ایک جدت ہے، دین میں نیاپن پیدا کیا. بدعت اس کے لیے آپ نے کہا کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، یعنی اضافہ ہے، انوویشن ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم. لہٰذا یہ سمجھنا کہ جی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے اصول پر عمل نہیں کر رہے مگر ہے تو نیکی کا کام تو کر لیتے ہیں، نہیں، اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، 3 صحابہ ملنے کے لیے آئے. اما عائشہ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ نہیں آپ تو گھر پر نہیں ہیں. کہنے لگے اما آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، آپ روزے کیسے رکھتے ہیں. اما نے جواب دیے. چلے گئے یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے. ایک کہنے لگے میں تو ساری رات نماز پڑھوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیک ہیں تو میں تو اتنا نیک نہیں ہوں. دوسرے کہنے لگے کہ میں ساری رات قرآن پڑھوں گا. تیسرے کہنے لگے میں روز روزہ رکھوں گا. چلے گئے. یہ بات اما عائشہ نے سن لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بات آپ کی پیش خدمت کی. آپ ابھی آئے تھے، آپ ان الٹے قدموں واپس چلے گئے. ممبر پر چڑھے لوگ آپ کو ممبر پر آتے دیکھ کے اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا لوگوں میں نے سنا کہ 3 لوگ میری غیر موجودگی میں آئے اور انہوں نے میری بیوی سے میری عبادت کا حال پوچھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ اتنے نیک نہیں ہیں تو ہم تو ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات جو ہے قرآن پڑھا کروں گا. تو میری بات سنو، کیا تم لوگ مجھ سے بڑھنا چاہتے ہو نیکی میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی ناپسند کیا. آپ نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم نیکی میں مجھ سے بڑھ جاؤ گے؟ میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور نہیں بھی پڑھتا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تو لہٰذا دین کو اتنا ہی رکھو جتنا میں نے تمہیں بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی تبدیلی پسند نہیں کرتے تھے. لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک دعا سکھائی، اس میں تھا بھی نبی جی کا. تو انہوں نے جب آپ نے سنا دی، ان کو سکھا دی، تو آپ نے کہا مجھے سناؤ کہ یاد ہو گئی تمہیں. تو انہوں نے جب دعا پلٹ کر سنائی تو انہوں نے بھی نبی جی کی جگہ پر بھی رسولی کا لفظ استعمال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں نے آپ کو بھی رسولی کا نہیں بتایا، میں نے آپ کو بھی نبی جی کا بتایا ہے. حالانکہ الفاظ میں فرق نہیں آتا نا، مفہوم میں تو فرق نہیں آتا رسول اور نبی سے، مگر آپ نے اتنی بھی اجازت نہیں دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے ایک دن، تو ایک صحابہ آئے، مسافر تھے، تو تحیۃ المسجد ادا کی اور سلام پھیرا تو چھینک آ گئی. چھینک آئی تو کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.
उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे भाई हम भी मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हम भी यकीन रखते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि जब तुम्हें छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन कहो। यानी उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप ये सारे जो एडिशंस कर रहे हैं आपसे नहीं करते, ठीक है।